وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133۔ آج کے درس کی ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت یعنی قرآن نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مذکور تھیں؟ سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ۔ وَقَالُوا، یہ کہتے ہیں، لولا یأتینا، یہ کیوں نہیں لاتے، بِآیَةٍ، کوئی معجزہ، کوئی نشانی، مِن رَّبِّهِ، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رسالت کے ثبوت میں کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اولم تأتہم، کیا ان کے پاس نہیں آئی بینۃ، دلیل، ما فی الصحف الاولی، جو اگلے صحیفوں میں تھی موجود۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا ہم نے اس پہ بات کی تھی اور وہ یہ ہے کہ مشرک جو تھے اس وقت، مشرکین مکہ اس وقت طلبگار تھے من چاہے معجزات کے، مختلف مطالبات تھے ان کے کہ تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے کتاب لے آؤ اور ہم تب مانیں گے جب ہم وہ کتاب پڑھ لیں گے، پھر آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، یہ ہمارے یہاں نہریں بہا دو، یہ پہاڑ کھیتی باڑی کے لیے یہ زمین صاف کر دو، مختلف چیزیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں مضمون یہ ہے کہ وہ تو یعنی نشانی چاہتے تھے، کوئی دلیل چاہتے تھے، بینہ، یعنی نشانی کا مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ نشانی دیکھو، اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو صحف اولیٰ میں موجود ہے۔ سامعین اکرام، دو تین پہلو ہیں اس بات کے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے پیغمبر کو بھی جانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
خیر عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے مخصوص کر لیا تھا، عیسائیوں نے اپنے لیے اور یہودیوں نے ان سے انکار کر دیا تھا، اس سے میں بحث نہیں کر رہا، لیکن یہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت عیسائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے، ان کے پاس جو کتابیں ہیں، یہ کتاب جو آئی ہے یہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، جو کہ صحف اولی، اگلے صحیفے، صحف کہتے ہیں مصحف، آپ کہتے ہیں نا، جو اگلے صحیفوں میں کتاب، یہ مضمون، یعنی اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کتاب میں جو موضوعات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جو اگلی کتابیں ہیں ان میں بھی یہی مضامین تھے۔ ظاہر ہے سامعین کرام ابتدائے انسانیت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ قائم کر دیا ہے پیغمبروں کے ذریعے، اور ہر پیغمبر کی مشترکہ دعوت اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ تمام پیغمبروں کا یکساں کلمہ ہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں۔ تو یعنی اولم تأتہم بینۃ، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جو دلیل ان کے پاس موجود ہے ما فی الصحف الاولی، اگلے صحیفوں میں، یعنی اگلے صحیفے جتنے بھی گزر چکے ہیں تمام کو دیکھ لیں، یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے، وہی مضامین اس میں موجود ہیں، تو ان کے پیغمبروں کو تو تم مانتے ہو، اور اب جب وہی مضامین اس کتاب میں آئے ہیں تو اس سے تم انکاری ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پھر اس کی تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب مصدق ما بین یدیہ، جو کچھ اگلے کتابیں تھیں وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، قرآن اس کا تصدیق کرتی ہے سامعین کرام۔ ایک بات تو یہ ہے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف، پھر ہر صحیفے میں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حکم دیا ہے پیغمبروں کو کہ تم، یہ مضمون قرآن میں موجود ہے کہ تم اپنی قوم کو یہ نصیحت کرو کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ پھر ہر پیغمبر نے خوشخبری دی ہے، اپنی امت کو خوشخبری دی ہے کہ دیکھو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل ہوئے کہ میں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو نصیحت کی ہے کہ جب بھی وہ پیغمبر آئے تم نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے اور اس کو ساتھ کھڑے ہونا ہے، ایمان لانا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ سامعین کرام اگلی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں، اور آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ یہ نئے پیغمبر کی آمد جو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے، اس سے مدینے والے بہت اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو پہلی کتابیں تھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھیں، اور وہ اتنی اچھی طرح جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یعنی وہ جو یہود و نصارہ کہ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، ایک شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے نا، تو اسی طرح وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے، یعنی پورا ان کو یقین تھا کہ وہ رسول یہاں آئیں گے اور وہ بنو اسماعیل میں ہوں گے، اور تو وہ اسی خیال سے آئے تھے۔ اب مدینے کے جو انصار مدینہ تھے، ظاہر اسلام سے پہلے تو یعنی دین چونکہ حضور سے تشریف نہیں لائے تھے تو وہ پرانے دین پہ تھے، لیکن ان کو معلوم تھا اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں سامعین کرام اور انہوں نے دعوت پیش کی ہے، تو دیکھیں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، یہ پہلے تقریباً 9 آئے تھے، پھر 71 72 آئے تھے، ان سب نے جو ہے مل کے یعنی یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ وہی پیغمبر ہے۔ تو چلو یہود
اس سے پہلے کہ یہود ان پہ ایمان لے آئیں تو ہم اس میں پہل کر لیتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے پہل کر لی سامعین کرام انصار نے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہ نشانیاں ہیں اس میں. بہرحال اسی طرح آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی اچھی طرح واقف تھے حضور کی جو رسالت یا نبوت جب ان کو دی گئی، یعنی جس وقت انہوں نے اعلان کیا اس سے پہلے بچپن سے یہ لوگ واقف تھے. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دلائل کافی ہیں. جو اگلے پیغمبر آئے ہیں ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشاندہی کی، ان پہ ایمان لانے کی تلقین کی، پھر کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود تھا سامعین کرام. تو یہ ساری باتیں جو ہے اولم تأتہم بینۃ، کیا ان کے پاس نہیں آئی ہے واضح دلیل. بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو. ما فی الصحف الاولی، جو صحف اولیٰ میں پہلے صحیفوں میں موجود تھی یہ تو دلیل ان کے پاس موجود ہے. اس رسول کی اوصاف جو ہیں گزشتہ کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں سامعین کرام. ولو ان اہلکناہم، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے. لفظی ترجمہ سن لیں پہلے، ولو انا، اور اگر ہم اہلکناہم ان کو ہلاک کر دیتے، بعذاب، عذاب سے، من قبل ہی، اس سے قبل یعنی رسول کی آمد سے قبل. لقالو، وہ کہتے، یقیناً وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں آپ نے ہماری طرف رسول نہیں بھجوایا. فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیرے احکامات کی. من قبل ان نذل ونخزا، اس سے قبل، فنتبع آیاتک من قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے، نذلہ ونخزا، اور رسوا ہوتے. یعنی ہماری ذلت اور رسوائی سے پہلے آپ نے ہم پہ عذاب بھجوا دیا تو آپ رسول بھجوا دیتے، ہدایت بھجوا دیتے. یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب کسی قوم کو نہیں دیتے جب تک وہ رسول نہ بھجوا دے. اب یہ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں جیسے کہ ہم پہ آج اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غصہ واقع ہو چکا ہے. کس پہ؟ ہم مسلمانوں پہ. اور اتنا غصہ ہے کہ وہ مردود قوم جو ہے، وہ مغضوب علیہ قوم اور وہ ضالین قوم، وہ آج ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں. ان کی مرضی کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں چھوٹا سا کھلونا آتا ہے ڈرون کا، اور وہ ہم پہ بم برسا کے چلا جاتا ہے، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہتے، دیکھتے رہتے. برساؤ بھائی برساؤ، جتنے برسانے بم برساؤ. تو اتنا دہشت ہے اس کی. یہ جب وہ میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ ہلاکو خان جب آیا تھا بغداد پہ، تو وہ بھی ایسی واقعہ تھا، بہت زیادہ دہشت تھی اور بے دریغ اس نے قتل کیا مسلمانوں کو. تو اسی طرح وہ آج ہمارا یہ آپ دیکھ لیں 2017 کی میں بات کر رہا ہوں، شام میں کس طرح قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا. مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. پھر باہر سے جو آتے ہیں، روس لگا ہوا ہے اس جنگ میں، اور یہ سارے امریکہ بھی ہے، یہ بھی بمباری کر رہے ہیں. دونوں طرف مسلمان ہیں، مخالف بھی اور موافق بھی اور مخالف بھی. لیکن ہم پہ وہ ہماری تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہو چکی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ سوچنا چاہیے. ہمیں تو رسول آ چکا ہے، اور جب رسول آ جائے آپ نے مان لیا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں رسول آیا ہے، اس کا کلام ہے، اس کے ساتھ ہدایات ہیں. اگر پھر بھی اس سے انکار کیا گیا تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے. سامعین کرام بڑے برموقع الفاظ ہیں. من قبل ان نذل ونخزا. دیکھیں ذلت اور رسوائی سے اس آیت میں دیکھیں آپ سبق لینا، میں بھی سبق لیتا ہوں کہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک.
رسول جب آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پیش کرے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ذلت اور رسوائی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے اتباع آیات، نتبع آیات کا۔ تو سامعین کرام، ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے، اتباع رسول ہے، جس کو ہم نے آج ترک کر دیا ہے۔ سامعین کرام، ہمارے معاشرے نے من حیث القوم ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا ہے، اس کو بھلا دیا ہے، عمل کے لحاظ سے صرف چند رسومات تک وہ محدود ہیں، پھر رسول کا اتباع وہ تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ فنتبع آیات کا، تو میں سامعین کرام اس دیکھیں شان نزول قرآن جو ہے اسی میں مانتا ہوں کہ اس وقت نازل ہوا ہے، لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اب یہ دیکھیں، یہ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے نا، اب اس میں ذلت اور رسوائی کی وجوہات بھی بیان کی ہیں اور اس سے بچنے کی وجوہات بھی بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ذرا دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، زیادہ عقل مند کو میرے خیال سے اشارہ کافی ہے۔ قل کل متربص، لفظی ترجمہ آپ کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے، فتربصوا، ہم میں سے ہر ایک انتظار میں ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار میں رہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اچھا پہلے میں ترجمہ پورا پڑھ دوں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس تم جلدی جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے، فَسَتَعْلَمُونَ، تو تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے پر ہے، کون سیدھے راستے والا ہے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی وہ جب وقت آئے گا، ابھی تو انتظار ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور سامعین کرام، جو مہلت کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں پتہ نہیں چلتا، اور یہ مضمون جو ہے بڑا اہم ہے، تھوڑا سا اس کو غور کریں، فکر کریں اس پہ۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم تو محسوس نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ اچھی طرح ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور شادی، کاروبار، بچے، یہ ساری مصروفیات ہماری ہیں، کیسے عذاب ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پتھر برس رہا ہے، نہ آگ برس رہی ہے، نہ ہماری بستیاں الٹائی جا رہی ہیں، یہ کیسا عذاب ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ یہ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی عذاب تو نہیں ہے ہم پہ، تو یہ تو بس عقل کا قصور ہے، تھوڑا سا اگر آپ سوچ سمجھے۔ میں نے تو آپ کو وجوہات بھی بیان کر دی ہیں، اور اس میں خاصے تفصیل سے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عذاب کی، یعنی وہ عذاب جس سے یہ قوم ختم ہو جائے، اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ قیامت آئے گی تو سب لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے قیامت تک جاری ہے، لیکن اجتماعی طور پہ یہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب چلنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قیامت تک چلنا ہے، قرآن رہتی دنیا تک باقی رہے گا، ہدایت باقی رہے گی، حضور کی رسالت جاری رہے گی۔ اب تو دوسرا پیغمبر آنا نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عذاب تو ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے عقل جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں حق جو ہے اس پر عمل کرنا ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے، نیکی اختیار کرنا کتنا مشکل لگتا ہے، برائی کو اختیار کرنا اور معاشرے کے ریت اور رواج پہ چلنا ہمیں کتنا آسان لگتا ہے، من چاہی خواہشات پر عمل کرنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، سمجھ الٹی ہو گئی ہے سامعین کرام۔ آج ہم قرآن کو قابل عمل کتاب نہیں قرار دیتے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے آج کا مسلمان تیاری نہیں ہے، کہتا ہے نہیں۔ تو یہ یعنی قرآن سے انحراف، لیکن دل سخت ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو میں بیان کرتا رہتا ہوں، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ داڑھی کا میں تذکرہ کرتا ہوں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔
بہت سے لوگ سنت کے مطابق داڑیاں چھوڑ کے ایسے کافرانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں، سامنے کرام منافقانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں، تو داڑھی ان کو پھر فائدہ نہیں دے گی سامنے کرام۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ مطلب سمجھ کے لیے، ایک بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں داڑھی شریف جو ہے وہ سنت رسول ہے کہ نہیں ہے، وجوب کے درجے تک پہنچتی ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ مونچھیں پست کراؤ، داڑیاں بڑھاؤ، حکم رسول ہے۔ اب دیکھیں ہماری امت جو ہے من حیث القوم، ہم داڑھیوں کو منڈوا رہے ہیں کہ رکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ داڑھی کو منڈواتے ہیں عام طور پہ، یہ ایک فیشن ہے۔ آپ دیکھ لیں اشرافیہ طبقہ جو ہے اس میں داڑھی کا کوئی تصور نہیں ہے، اکثریت کی داڑیاں نہیں ہیں۔ جو آپ نے نمائندے اپنے بھیجے ہیں، اسمبلیوں میں بھیجے ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں ہر ادارے میں نام نہیں لیتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جو صاحبان اقتدار اور جو اشرافیہ ہیں جس کے پیچھے جو ہے گاڑیاں چلتی پھرتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، ان کی داڑیاں ہیں نہیں ہیں، تو ان کو میں کوئی نشانہ نہیں بنانا۔ یہ تو ہمارا ایک قومی رویہ ہے سامنے کرام کہ اتباع رسول سے ہم نے انحراف کیا ہوا ہے، یہ سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ داڑھی رکھنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے اور اپنی معاذ اللہ اپنی تضحیق سمجھتے ہیں۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کو اکثر لوگ اپنی یعنی کہتے ہیں میری عزت میں فرق آ جائے گا، یہ ہے ایک تصور، مجھے معلوم ہے سامنے کرام نہیں ہوتا۔ اگر یعنی ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو آپ دیکھتے ہیں اکثر معاشرے کی داڑھی ہوتی ہے، لیکن من حیث القوم ہم جو سنت رسول ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اس کی بات کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں، مثال کے طور پہ سود ہے، من حیث القوم ہم سودی نظام پر راضی ہیں سامنے کرام۔ وہ درخواست پڑی بھی ادھر ادھر ہو رہی ہے سود کے خلاف، لیکن گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کیا ہے، میں اور آپ ہوں، وہ کہتی ہے نہیں 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 یہ نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ تو ذلت اور رسوائی جو ہے یہ تو ہم پہ واقع ہو چکی ہے، ہمارے دل الٹے ہو چکے ہیں، دل پتھر ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں پردے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، پردہ تو پردہ میڈیا کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میڈیا کیا ہے، یہ تو میں اور آپ ہیں۔ میڈیا پہ فحاشی اور عریانی اپنے عروج پہ ہے، خواتین جتنے کپڑے اتار سکتی ہیں آہستہ آہستہ وہ اتارتی جا رہی ہیں۔ اب آپ اکثر دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، لیکن جب بھی میری نظر پڑتی ہے کوئی تو وہاں آپ دیکھیں عورتوں کے نقوش، ان کے ابھار، پھر یہ آستین جو ہے بالکل آپ کے یعنی وہ سی تھرو آستین ہوگی، برائے نام بس وہ بازو صاف نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات قبول کرنے کو۔ بال کھلے اور سینہ نظر آ رہا ہے، سارے نقوش آپ کے واضح ہیں، اور پھر آپ ڈراموں میں دیکھ لیں، یہ تو وہ جو اینکر ہیں وہ سر پہ تو کپڑا نہیں ہے کسی کے اجتماعی طور پہ، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ خواتین کی اول تو ضرورت کیا ہے میڈیا پہ، یہ بھی تو آپ نے سوچنا ہے نا، خواتین کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو آپ اپنا مال بیچ رہے ہیں، آپ دیکھیں بل بورڈز پہ بڑے بڑے اشتہار، یہ کیا ہے، یہ آپ خواتین کے ذریعے جو ہے بس وہ کر رہے ہیں، اور یہ اشتہار بازی جو ہو رہی ہے یہ اخلاق باختہ معاشرہ ہے سامنے کرام۔ اخلاق کی جو حدود ہیں اس نے پار کر لیا اس کو۔ پھر اسلام اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنا عذاب کافی نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ الٹی ہو گئی ہے، آپ کے دل پر مہر لگ گئی ہے، من حیث القوم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، خواہشات دنیا چھوڑنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے، آپ عذاب میں گرفتار ہیں صاحب نکرا۔ بہرحال وہ یہ اس آیت پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، قل کل متربص فتربصوا، ہم سب انتظار میں ہیں، ہم سب انتظار میں ہیں، تم بھی انتظار میں رہو، تو تم پہ وہ وقت آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔
من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون ہے سیدھی راستے والا اور کون ہدایت پہ، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو کافر رہتے ہیں، اور دیکھیں ابو جہل جو تھا اس پہ تو عذاب آ گیا نا بدر میں، لیکن وہ جب جا رہا تھا غزوہ بدر کے لیے، اس کی اتنی عقل اس کی الٹی ہو چکی تھی کہ اس نے کعبے کے پردے پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ جو آج ہم میں حق پہ ہے اس کو فتح دے۔ اتنی دیکھیں عقل الٹی ہو چکی تھی، باوجود اس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھی لیا تھا، وہ کنکریاں اس نے پھینک دی۔ یہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ موت جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے سامنے کرام کہ موت آئے گی تو ہم کہتے ہیں یہ عذاب آئے گا، نہیں، اصل وہ دل کا پلٹ جانا ہے، اصل عذاب دل پہ مہر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ظاہری موت یا آپ پہ آگ برسے یا پتھر برسے یا زمین الٹی ہو جائے، یہ بس سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی الٹ دی گئی، بس وہ 2-4 منٹ کی بات تھی، سب غرق ہو گئے۔ یہ تو کچھ ایسا عذاب نہیں ہے، مستقل عذاب جو ہے وہ دل کا سخت ہو جانا ہے، دل کا پتھر ہو جانا ہے، وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ تو یہ اصل عذاب ہے جس میں ہم گرفتار ہیں سامنے کرام۔ پوری دنیا کے مسلمان من حیث القوم اس عذاب میں گرفتار ہیں سامنے کرام۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس حالت میں پڑے رہیں، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان کو اس دعوت حق پر لبیک کہنا چاہیے، اس کے لیے مزید سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا طریقہ ہے بھئی۔ تو لوگ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے پھر۔ تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عذاب آتا ہے تو حق و باطل کا تو ہمیں پتہ چل گیا، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے پہ ایک حملہ ہوا تھا، کس نے؟ ابرہہ نے کیا تھا۔ یہ بات مشہور تھی، مکے کو کوئی نقصان، کوئی باطل قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبے کی حفاظت کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہوئے۔ کون تھے؟ بڑے بڑے ہاتھی تھے، جنگی ہاتھی تھے، وہ بڑا لشکر تھا، کیا ہوا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ لیکن وہی کعبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ کوئی باطل قوت غالب نہیں آ سکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے رسول بنا کے بھیجا، انہوں نے اعلان کیا، اور پھر ہجرت کے بعد صرف 8 سال بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکے نے اپنے بازو وا کر دیے ان کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ پتہ تو چل گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی فتح آ گئی، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں انتظار کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں سے تھوڑا سا میں اپنے لیے ہدایت ہم تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں انتظار ہے، اس وقت مہلت کا وقت ہے، اور یہ مہلت کا وقت لوگ گزار کے چلے جا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ مائل ہی نہیں ہو رہے، دنیا ہی کو لوگوں نے اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت جو ہے اصل اعتبار جو ہے وہ ہے موت کا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں اکثر اسی حالت میں موت آتی ہے۔ تو یعنی نافرمانی کی صورت میں انسان پہ موت آ رہی ہے، اکثر مسلمانوں پہ نافرمانی اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا ہے لوگوں نے، اسی حالت میں ان کو موت آ رہی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ قبر میں ان کی خبر نہیں لی جائے گی؟ برزخ میں ان کا کیا حال ہوگا؟ روز قیامت کیا حال ہوگا؟ حشر کے دن کیا حال ہوگا؟ بہت برا حال ہوگا۔ تو یہ انتظار کا تو کہا جا رہا ہے، لیکن ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من، کیا وہ وقت نہیں آئے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں؟ بہرحال
سامعین کرام، الحمدللہ سورہ طہ کا ہم نے مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی مجھے بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے سورہ طہ کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اگلی سورہ انبیاء پھر اگلے درس سے شروع ہوگی. میں بھی تلاوت کرتا ہوں اور میں آج ترجمہ سنا دیجیے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. وہ ضرور کہیں گے اے رب کیوں تو نے ہمیں رسول نہ بھجوایا. فنتبع آیاتک، اگر آپ بھجواتے تو ہم تیرے احکامات کا اتباع کرتے، پیروی کرتے. من قبل ان نذل و نخزا، قبل اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، جلد تم جان جاؤ گے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. سامعین کرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. And they say, why does he not bring us a miracle from his Lord? Were they not given enough miracles in the former scriptures? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Had we destroyed them with a punishment before him, they would have said, Our Lord, if only you had sent us a messenger, we would have followed your revelations before we were humiliated and disgraced. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Say, everybody is waiting, so wait. You will know who the people of the straight path are, and who is rightly guided. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.